بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فردوس الاخبار حدیث نمبر 3149 3149۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھ پر درود شریف پڑھ کر اپنی مجالس کو آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، نیکوں کی قبر جنت کا باغ ہوگی، اور جو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان ہوں گے ان کی قبر دوزخ کا گڑھا ہوگی۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرح الصدور اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، حضرت سیدنا عبید بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قبر مردے سے کہتی ہے اگر تو اپنی زندگی میں اللہ پاک کا فرما بردار تھا تو آج میں تجھ پر رحمت کروں گی، اور اگر تو اپنی زندگی میں اللہ پاک کا نافرمان تھا تو میں تیرے لیے عذاب ہوں۔ قبر مردے سے کہتی ہے میں وہ گھر ہوں جو مجھ میں نیک اور اطاعت گزار ہو کر داخل ہوا وہ مجھ سے خوش ہو کر نکلے گا، اور جو نافرمان و گناہگار تھا وہ مجھ سے تباہ حال ہو کر نکلے گا۔ جو مسلمان ہے اور اسلام پر کاربند ہے، اللہ پاک اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق شب و روز گزارتا ہے، فرائض و واجبات مستحبات سنتوں پر عمل کرتا ہے، تو اس کی قبر اس کے لیے جنت کا باغ بن جائے گی اللہ کی رحمت سے۔ اور جو کافر ہے یا فاجر ہے، نمازیں نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، حج ادا نہیں کرتا حالانکہ استطاعت ہے، اور دن رات گناہوں میں بسر کرتا ہے، تو ایسے شخص کی قبر دوزخ کا گڑھا بن جائے گی اگر اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو گیا۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں، نصیحت کے مدنی پھول عطا فرماتے ہیں، گورے نے کا باغ ہوگی خلد کا، 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 مجرموں کی قبر دوزخ کا گڑھا، مجرموں کی قبر دوزخ کا گڑھا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ قبر جو ہے مردے کو دباتی ہے۔ جی ہاں، حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ مسند امام احمد میں حدیث پاک ہے اور حدیث نمبر ہے 23517 23517۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں شریک ہوئے۔ جب ہم قبر تک پہنچے تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم قبر کی ایک جانب بیٹھ گئے اور قبر میں بار بار دیکھنے لگے، پھر ارشاد فرمایا، اس میں یعنی قبر میں مومن کو اس طرح دبایا جاتا ہے کہ اس کی پسلیاں اپنی جگہ چھوڑ دیتی ہیں، اور کافر کے لیے قبر
دوزخ کی آگ سے بھر جاتی ہے۔ تو قبر ہر ایک کو دباتی، مگر یہ یاد رہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اس سے مستثنا ہیں، ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں مسلمانوں کو قبر دباتی، چنانچہ ام المؤمنین سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر ہر ایک کو دباتی ہے، اگر کوئی اس سے نجات پانے والا ہوا تو سعد بن معاذ اس سے ضرور نجات پائیں گے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بچے یا بچی کی نماز جنازہ پڑھائی، پھر ارشاد فرمایا اگر قبر کے دبانے سے کوئی بچتا تو یہ بچہ بچ جاتا۔ تو قبر ہر ایک کو دبائے گی، اور قبر کیوں دبائے گی؟ قبر جو ہے اس کے دبانے کی اصل یہ ہے کہ یہ بندوں کی ماں ہے، بندے زمین سے پیدا کیے گئے، پھر ایک لمبے عرصے تک اس سے دور رہے، اب اس کی طرف لوٹایا جاتا ہے۔ تو قبر جو ہے ایسے دباتی ہے جیسے ماں اپنے گم شدہ بچے کے ملنے پر اسے اپنے ساتھ چمٹا لیتی ہے۔ اب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار ہوگا، قبر نرمی اور شفقت کے ساتھ اس کو بھینچتی ہے، اور جو گناہ گار ہوگا اسے سختی کے ساتھ دباتی ہے، اس لیے کہ اس سے اس کا رب عز و جل ناراض ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ام المؤمنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس دن سے آپ نے منکر و نکیر کی آواز، منکر نکیر کون ہے؟ یہ ہیں قبر کے ممتحن فرشتے، قبر کے ایگزامنر، ایک کا نام منکر ایک کا نام نکیر، اجنبی اور وحشتناک، کیونکہ ان کی شکل و صورت اجنبی اور وحشتناک ہوگی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بارگاہ رسالت میں عرض کر رہی ہیں، آقا آپ نے جب سے منکر نکیر کی آواز کے بارے میں بتایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ قبر دباتی ہے، اس دن سے مجھے کوئی چیز اچھی نہیں لگتی۔ ارشاد فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، مومنین کے کانوں میں تو منکر نکیر کی آواز ایسے آئے گی جیسے آنکھ میں عصمت سرما آتا ہے، اور بندہ مومن کو قبر ایسے دبائے گی جیسے مہربان ماں سے بچہ درد کی شکایت کرے تو ماں اس کے سر کو بڑے پیار سے اپنے ساتھ چمٹا لیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم نیکیاں کر کے دنیا سے جائیں گے تو قبر جنت کا باغ بنے گی، اور اس طرح چمٹائے گی جیسے شفقت والی ماں بچے کو چمٹاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کے جنازے میں شریک ہوئے، قبر تک ساتھ تشریف لے گئے۔ اس وقت تک قبر نہ کھودی گئی تھی، لہٰذا آپ تشریف فرما ہو گئے، لوگ بھی آپ کے ساتھ خاموش ہو کے بیٹھ گئے، اور اس طرح بیٹھ گئے کہ بالکل حرکت نہیں کرتے تھے، جیسے ان کے سروں پر پرندے ہوں۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کی طرف نظر فرمائی اور تنکے سے زمین کریدتے ہوئے آسمان کی طرف نگاہ فرمائی، 3 مرتبہ دعا کی، اعوذ باللہ من عذاب القبر، میں عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ پھر ارشاد فرمایا، جو مومن دنیا کو پیچھے چھوڑ کر آخرت کی طرف بڑھتا ہے تو حضرت ملک الموت علیہ السلام اس کے سر کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں، ان کے ساتھ دیگر فرشتے بھی ہوتے ہیں، ان فرشتوں کے پاس جنتی تحائف ہوتے ہیں،
جنتی خوشبوئیں ہوتی ہیں، جنتی لباس ہوتے ہیں، اور یہ فرشتے تا حد نگاہ صف بصف بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام اسے خوشخبری سناتے ہیں، دیگر فرشتے اسے خوشخبری دیتے ہیں۔ تو اب بندہ مومن کی روح حضرت ملک الموت علیہ السلام کی جانب سے دی جانے والی خوشخبری سے خوش ہو کر مشک سے قطرہ بہنے کی مثل بہ کر نکلتی۔ ملک الموت علیہ السلام اس کی روح لے کر پلک جھپکتے ہی دوسرے فرشتوں کے حوالے کر دیتے۔ وہ فرشتے فوراً اس روح کو جنتی تحائف میں لپیٹ لیتے ہیں۔ زمین و آسمان کے درمیان خوشبو پھیل جاتی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کتنی اچھی خوشبو ہے۔ دوسرے فرشتے کہتے ہیں خوشبو آج قبض کی گئی فلاں مومن کی روح کی ہے۔ جب اسے آسمان کی طرف لایا جاتا ہے تو آسمان کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ ہر دروازہ یہ چاہتا ہے کہ اس بندہ مومن کی روح کو مجھ سے گزارا جائے، چنانچہ اسے اس کے عمل کے دروازے سے گزارا جاتا ہے تو وہ رونے لگتا ہے، اور جن جن آسمان والوں کے پاس سے وہ روح گزرتی ہے سب یہی کہتے ہیں خوش آمدید اس جان کو جس نے اپنے رب عز و جل کا حکم مانا، حتیٰ کہ اسے سدرۃ المنتہا تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام اور ان کے معاون فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ ہم نے فلاں بن فلاں مومن کی روح قبض کی ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے سب کچھ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اسے زمین کی طرف لوٹا دو، میں نے ان بندوں کو اسی سے پیدا کیا، اسی میں لوٹاؤں گا اور انہیں اسی سے دوبارہ اٹھاؤں گا۔ دفنانے والے جب واپس پلٹتے ہیں تو مردہ ان کے جوتوں کی آہٹ اور ہاتھ جھاڑنے کی آواز بھی سنتا ہے۔ پھر اس کے پاس 3 فرشتے آتے ہیں، 2 رحمت کے 1 عذاب کا۔ بندے کا نیک عمل اسے حفاظت میں لیتا ہے، نماز قدموں کے پاس، روزہ سر کے پاس، زکوٰۃ دائیں طرف، صدقہ بائیں طرف، نیکی اور اچھی عادتیں سینے کے پاس آ جاتے ہیں۔ عذاب کا فرشتہ جب اس کی طرف بڑھتا ہے تو نیک عمل اسے روک دیتا ہے۔ فرشتہ اتنا وزنی ہتھوڑا لے کر کھڑا ہوتا ہے کہ اگر مینا میں جمع ہونے والے سب مل کر بھی اسے اٹھانا چاہیں تو نہ اٹھا سکیں۔ پھر وہ کہتا ہے نیک بندے اگر نماز، روزہ، زکوٰۃ اور صدقہ تیری حفاظت نہ کرتے تو میں تجھے اس ہتھوڑے سے مارتا، اور ایسی مار مارتا جس سے قبر میں آگ بھڑک اٹھتی۔ وہ رحمت کے فرشتوں سے کہتا ہے تمہارے لیے اور تم اس کے لیے ہو، چنانچہ وہ عذاب دینے والا فرشتہ رخصت ہو جاتا ہے۔ رحمت کا ایک فرشتہ دوسرے سے کہتا ہے اللہ پاک کے ولی سے نرمی کرنا، یہ بڑی مصیبت سے آیا ہے۔ فرشتہ پوچھتا ہے تیرا رب کون ہے؟ بندہ کہتا ہے اللہ۔ پوچھتا ہے تیرا دین کیا ہے؟ مردہ جواب دیتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ فرشتہ پوچھتا ہے تیرے نبی کون ہے؟ بندہ کہتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتہ پوچھتا ہے تو کیا جانتا ہے؟ بندہ کہتا ہے میں نے کتاب اللہ کو پڑھا، اس پر ایمان لایا، تصدیق کی۔ یہ سوال فرشتے سختی سے پوچھتے ہیں، اور یہ مومن کو پیش آنے والی سخت ترین آزمائش ہوتی ہے۔ آسمان سے آواز آتی ہے میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنتی بچھونا بچھاؤ، جنتی لباس پہناؤ، جنتی خوشبو سے اس کو معطر کر دو، اور اس کی قبر کو حد نگاہ تک وسیع کر دو۔ ایک جنتی دروازہ اس کے سر کی جانب اور ایک قدموں کی جانب کھول دو۔ فرشتے اس سے کہتے ہیں دلہن کی طرح سو جا، تجھے عذاب قبر نہیں ہوگا۔ وہ کہتا ہے یا الہی قیامت قائم فرما تاکہ میں اپنے اہل و عیال اور مال کی طرف لوٹوں اور وہ کچھ پاؤں جو تو نے میرے لیے تیار کیا ہے۔ چنانچہ اسے بروز قیامت چمکتے چہرے کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کس کو؟ بندہ مومن کو، اچھے اعمال کرنے والے کو۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا ایمان سلامت رہے اور ایمان سلامت لے کر ہم قبر میں جائیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔